الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزے کے دوران انسان سے کچھ بھول چوک اور غلطی ہو جاتی ہے، کہیں کوئی کوتاہی ہو ہی جاتی ہے جس سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں مگر روزے کے مقام رفیع سے ایسی حرکت فروتر ہوتی ہے۔ اس کمی کوتاہی کی تلافی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کا حکم دیا ہے۔ اس کی حکمت یہ بھی ہے کہ اس کے نتیجے میں رمضان کے دوران غربا و مساکین کی ضروریات پوری ہوتی ہیں، نیز عید کے دن وہ بھی کھاتے پیتے لوگوں کی طرح عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکتے ہیں۔ گویا یہ اسلام کے اس فلسفہ اجتماعیت کا عملی مظہر ہے جو اہل ایمان کو ایک لڑی میں پروتا، ایک صف میں کھڑا کر دیتا اور اخوت کی شیرنی پورے معاشرے میں گھول دیتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت صحیح حدیث کی کتابوں میں ملتی ہے جس کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ فطر واجب ہے جو روزے دار کو لغو حرکات اور اخلاق سے گری ہوئی باتوں سے پاک کر دیتا ہے، نیز یہ مساکین کے طعام کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ پس جو شخص نماز عید سے پہلے یہ صدقہ ادا کر دے اس کا صدقہ مقبول ہے۔ نماز عید کے بعد صدقہ فطر ادا نہیں ہوتا، البتہ وہ عام صدقہ شمار ہو جاتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صدقہ فطر ادا نہیں کرتا وہ نماز عید ادا کرنے کے لیے ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ پھٹکے۔ صدقہ فطر کھاتے پیتے لوگوں پر واجب ہے، رمضان کے دوران ادا کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے تاکہ ضرورت مند ماہ مقدس میں اپنی ضروریات پوری کر سکیں۔ صدقہ فطر صرف روزے داروں پر ہی نہیں، گھر کے مالک کی طرف سے چھوٹے بچوں، غلاموں، عید کے روز گھر میں وارد یا پہلے سے مقیم مہمان یا اسی روز پیدا ہونے والے بچے کی طرف سے بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ صدقہ فطر فرض ہے۔ صدقہ فطر کے مستحق وہی لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر روزے دار کو بےہودگی اور فحش باتوں سے پاک کرنے کے لیے نیز محتاجوں کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے فرض کیا ہے۔ جس نے نماز عید سے پہلے ادا کیا اس کا صدقہ فطر ادا ہو گیا، اور جس نے نماز عید کے بعد ادا کیا اس کا صدقہ فطر عام صدقہ شمار ہوگا۔ اسے احمد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ صدقہ فطر کی مقدار 1 صاع ہے جو 3.25 سیر یا 2.5 کلو گرام کے برابر ہے۔ صدقہ فطر ہر مسلمان، غلام ہو یا آزاد، مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، روزہ دار ہو یا غیر روزہ دار، صاحب نصاب ہو یا نہ ہو، سب پر فرض ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا صدقہ فطر 1 صاع کھجور یا 1 صاع جو غلام، آزاد، مرد، عورت، چھوٹے بڑے ہر مسلمان پر فرض کیا ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ نیز جس شخص کے پاس ایک دن رات کی خوراک میسر نہ ہو وہ صدقہ ادا کرنے سے مستثنیٰ ہے۔ صدقہ فطر غلہ کی صورت میں دینا افضل ہے۔ گیہوں، چاول، جو، کھجور، منقع یا پنیر میں سے جو چیز زیر استعمال ہو وہی دینی چاہیے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صدقہ فطر 1 صاع غلہ یا 1 صاع جو یا 1 صاع کھجور یا 1 صاع پنیر یا 1 صاع منقع دیا کرتے تھے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ صدقہ فطر ادا کرنے کا وقت آخری روزہ افطار کرنے کے بعد شروع ہوتا ہے، لیکن عید سے 1 یا 2 دن پہلے ادا کیا جا سکتا ہے۔ صدقہ فطر گھر کے سرپرست کو گھر کے تمام افراد، بیوی، بچوں اور ملازموں کی طرف سے ادا کرنا چاہیے۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے چھوٹے بڑے تمام افراد کی طرف سے صدقہ فطر دیتے تھے، حتیٰ کہ میرے بیٹوں کی طرف سے بھی دیتے تھے، اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کو دیتے تھے جو قبول کرتے اور عید الفطر سے 1 یا 2 دن پہلے دیتے تھے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔